سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مسکرائیے، خوشی منائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار مسکراتے تھے اور آپ کے سامنے کے دانت نظر آتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسکراتا ہوں تاکہ میرے دل کو آرام ملے۔ ہماری شریعت اعتدال پر مبنی ہے، اعتدال کے ساتھ مسکرانا ضروری ہے۔ اعتدال کے ساتھ مسکرانے سے پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے لیے مرہم کا کام دیتی ہے اور یہ بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کو جنت کا نما بنانے کے لیے مسکرانا ضروری ہے۔ لیکن ایسی ہنسی، ایسا قہقہا اور ایسا زور سے ہنسنا کہ اس سے دل مر جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، مسکرائیے، اس لیے کہ اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ مسکرانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ ایمان والے آج کافروں پر ہنسیں گے۔ جب کبھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو مسکرا کر ملاقات کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ عزیزوں، آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ ایک طرف مالدار ہو اور دوسری طرف غریب ہو، لیکن جو مالدار ہے اس کے پاس یہ کمی ہے کہ وہ غصے والا ہے، ترشرو ہے اور اپنے تیور چڑھاتا ہے، اور جو غریب ہے اس کے اندر عاجزی ہے، ملنساری ہے۔ تو آپ کس دوست کو اپنائیں گے؟ غریبی ہے لیکن ساتھ میں اس کا چہرہ مسکراتا ہے، تو آپ کس کو دوست بنانا پسند کریں گے؟ ایک طرف بڑا عہدے والا ہے لیکن بڑے غصے والا ہے، طیش والا ہے، اور دوسری طرف عہدے والا نہیں ہے لیکن اس کے اندر عاجزی ہے، ملنساری ہے، تو آپ کس کو دوست بنانا چاہیں گے؟ کیا مالدار کی دوستی جو غصے والا ہے، یا بڑے عہدے والا جس کے پاس طیش ہے، غصہ ہے، یا وہ غریب جس کے پاس عاجزی ہے، نرمی ہے، ہنسی اور خوشی ہے، ہسمکھ چہرہ ہے، ملنساری ہے؟ تو آپ کس کو دوست بنانا چاہیں گے؟ بعض لوگ مسکرانے کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور زندگی میں ایسا جیتے ہیں کہ گویا کہ جنازہ پڑھ کر انسان جب آتا ہے تو اس کے چہرے پر جو غصے کا عالم رہتا ہے ویسا غصہ پھوٹ پڑتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز کمال، جمال اور خوشیوں کو بکھیرتی ہے۔ پہاڑ، ندی، جنگلات، جھیلیں اور یہ ساری چیزیں انسان کو خوشی کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ خوش مزاج لوگ اپنے ماحول کو بھی خوش و خرم کر دیتے ہیں اور بدبختی کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے، بلکہ بدبختی کو بھی وہ خوش نصیبی سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن جو غصے والے اور طیش والے اور جن کی زندگیوں میں مسکرانا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے خوش نصیبی کے ماحول کو بھی بدبختی سے بدل دیتے ہیں۔ آج لوگ خوش نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ کمانے، درہم اور دنانیر اور مال کی طرف توجہ، سارا کا سارا فوکس اسی پر رہ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں کیوں مسکراؤں، زمانہ مجھے مسکرانے نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بھی مسکرائیے، آپ کی وجہ سے زمانہ مسکرائے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں کیوں مسکراؤں، جوانی گزر گئی۔ میں کہتا ہوں مسکرائیے، آپ کے غم کرنے اور افسوس کرنے اور حسرت کرنے سے جوانی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ نوجوان کہتے ہیں میں کیوں مسکراؤں، بے وفائی نے میرے دل کو توڑ دیا۔ میں کہتا ہوں مسکرائیے، اگر آپ جہاں چاہتے وہاں شادی ہوتی تو ساری زندگی آپ روتے پھرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس میں بڑا نقصان ہو گیا، میں کیوں مسکراؤں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ مسکرائیے کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں، مرے تو نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں مسکراؤں، قرض ہے، مرض ہے، گردش زمانہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ادھر کی ادھر کی ساری پریشانیاں میرے سر پر غالب ہیں، حاوی ہیں، کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ خوش رہیے، مسکرائیے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی مسکرائیے کیونکہ تمہاری مسکراہٹ سے دوسرے مسکرائیں گے، یا تو بہن، بھائی، اور اسی طریقے سے آپ کی ماں یا والد، آپ کے خاندان والے مسکرائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی خوشی اور ہسمکھ چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے لیے مسکرانا نہیں چاہتے تو اپنے آس پاس اور اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں اور اپنے
وفاداروں کے لیے تو مسکرانا سیکھیے۔ خوش رہیے، ہنسمکھ رہیے، اس لیے کہ اندھیری راتوں میں تارے بھی ہنستے ہیں، اور اس لیے اندھیری راتوں میں وہ تارے بھی ہم کو اچھے لگتے ہیں۔ جب تک موت اور آپ کے درمیان ایک بالش کا بھی فاصلہ ہو، آپ مسکرانا نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ میں اضافہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں میں دوبالا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔